آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ حدیث شیئر کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے اور پھر پیغمبروں میں سے بھی ایک اعلیٰ مقام کے پیغمبر تھے، بہرحال یعنی اپنے مرتبے کے لحاظ سے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ اس طرح کی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ تو سلیمان علیہ السلام جہاد کے بہت شوقین تھے، کیونکہ اس وقت آج کل تو بہت سارے آلات وغیرہ آس پاس، مطلب بہت چیزیں استعمال ہوتی ہے کہیں سیاست کے ذریعے۔ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کوئی چھال چلیں اس کے ساتھ، دشمن کے ساتھ اس طرح اس کو ناکام کرے، یا کوئی اور طریقے سے، کسی بھی طریقے سے۔ لیکن وہ وقت تھا، ایمان مضبوط ہوتا تھا، سامنے دشمن بھی مضبوط ہوتا تھا، تو اس وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو یہ جہاد لڑنے کا بہت شوق تھا اور بہت دلیری سے لڑا کرتے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے پاس کچھ گھوڑے پال رکھے تھے۔ ایک دن اس طرح ہوا، اچھا یہ بھی ہے کہ صرف جہاد کا بھی شوق نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے بھی غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ گویا کہ وہ آسان سی بات، انہوں نے اپنا کوئی ٹائم ٹیبل بنایا تھا، اس بنا پر وہ چلتے تھے کہ وہ ذکر اذکار بھی کرتے تھے، جس طرح کہ ہم آج کل مثال کے طور پر بنائیں کہ جی میں نماز پڑھوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، فلاں کام کروں گا، دعوت چلاؤں گا، اور یہ ٹائم میری جو جہاد کے لیے ٹریننگ وغیرہ ہو اس طرح کروں گا۔ بہرحال انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل مقرر کی تھی۔ اس بنا پر ایک دن اس طرح ہوا کہ جو گھوڑے انہوں نے پال رکھے تھے، ان گھوڑوں کے پاس گئے اور ان کے ساتھ پیار کرنا، یا ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم پاس کرنا، ان کو تھوڑا دیکھنے لگے۔ تو اس میں وہ دیکھنے میں اور اس کے ساتھ وقت بتانے میں اتنے وہ مغموم ہو گئے، اتنے غرق ہو گئے اس میں، کہ جو اپنا دوسرا معمول تھا ذکر اذکار کا، یا اور جو معمول تھا اللہ کی یاد کے لیے جو انہوں نے وقت مقرر کیا تھا، تو اس سے وہ رہ گئے، یعنی کہ وہ بھول گئے، انہوں معمول بھول گئے، ان سے رہ گیا وہ معمول، اور یہاں پر وہ وقت گزر گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد ان کو یاد آیا کہ میرا تو اس وقت فلاں معمول ہوتا ہے اور ایسا ایسا فلاں کام ہوتا ہے، تو ان کو بہت بڑا صدمہ ہوا، احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یعنی کہ میں نے وقت ضائع کر دیا، مجھ سے وقت نکل گیا۔ اور وقت نکل گیا تو کس وجہ سے؟ یہ دنیا کے کام کی وجہ سے۔ دنیا خیر جہاد اللہ کے لیے تھا، لیکن ان کا مطلب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ دیکھو میں گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا اور ان کے پاس اپنا وقت بتایا، یہ وہ۔ تو ان کو غصہ آیا، جلال آیا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے جا کر ان سب گھوڑوں کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب سوچا یہ کام کر کے، اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے، جلال تھا، ایک غلبہ تھا، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یعنی کہ ایک طرف تو نقصان کر دیا، کیونکہ جہاد لڑنے کے لیے ظاہر سی بات ہے گھوڑے چاہیے ہوتے ہیں، تو گھوڑے آپ نے ذبح کر دیے۔ دوسری طرف جو اپنا قوم ہوگا ان کو کیا جواب دوں گا؟ وہ بھی ظاہر سی بات ہے پوچھیں گے کہ بھائی گھوڑے کدھر گئے، کس نے مارے، کیوں مارے، کیسے ذبح کیے۔ بہرحال تو دونوں طرف ٹینشن، ایک طرف یہ کہ جہاد کے لیے جو آلہ تھا گھوڑا وہ ختم ہو گیا، دوسری طرف یہ کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ بہرحال اس طرح ہوا کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک عہد کر لیا، کہا کہ اے اللہ، آج رات میں اپنے 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک کے ساتھ مجامعات کر کے 100 حمل ٹھہراؤں گا، یعنی کہ 100 بیویاں ہیں تو 100 حمل ہوں گی، اور 100 کے 100 بچے جو پیدا ہوں گے ان کو میں شہسوار بناؤں گا، یعنی کہ جو جہاد لڑنے والے تگڑے لوگ ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، میں ان کو سپاہی بناؤں گا، شہسوار بناؤں گا۔ اچھا، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو یاد بھی کرایا کہ آپ اس وقت انشاءاللہ کہہ دیجئے، لیکن وہ پھر بھی یہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کیونکہ ان کے اوپر غلبہ تھا۔ ظاہر سی بات ایک ایسی حالت ہو گئی تھی، پہلے تو گھوڑوں کو ذبح کیا، اس کے بعد ٹینشن اوپر سے کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ بہرحال تو اس وجہ سے وہ پھر بھی انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام رات کو اپنے 100 بیویوں کے پاس گئے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کا مذہب شاید 100 بیویوں کی اجازت دیتا تھا، یا پھر یہ پیغمبر کی خاصیت تھی، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 زوجات تھی اور ہمارے لیے 4 شریعتیں مقرر کر دی گئی۔ بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے 100 بیویوں کے پاس گئے رات کو اور مجامعات کی،
اس کے بعد 100 کے 100 بیویوں کو حمل ٹھہرا، لیکن بچہ جب پیدا ہوا تو بچہ صرف اور صرف ایک ہی بیوی کا پیدا ہوا، باقی کسی کا پیدا نہیں ہوا، یعنی کہ 99 بیویوں کے جو حمل تھے وہ ضائع ہو گئے، اور جو ایک بیوی تھی اس کی وہ حمل ٹھہر گئی۔ اچھا، جب بچہ پیدا ہوا تو وہ جو ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی ناقص الخلقت تھا، یعنی کہ معذور تھا، وہ بھی مکمل پیدا نہیں ہوا، یعنی کہ جس کو آپ کہے کہ اس کو شہسوار بنانا چاہیے، اس کو سپاہی بنانا چاہیے، وہ بھی جو ہے معذور پیدا ہوا۔ تو اس وقت اچھا یہ بھی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں بھی یہ آتا ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر جو جسد رکھ دیا کرسی پر، اور یا اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام نے توبہ کیا، اس کے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا، یعنی کہ یہاں پر یہ جوڑ بھی لگایا کہ اس واقعے سے اس آیت میں جو ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک جسد رکھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کیا، تو یہ اسی واقعے کے ساتھ جڑے۔ بہرحال تو اس طرح ہوا کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناقص الخلقت، وہ قرآن مجید میں جس طرح آتا ہے کہ ایک دائی نے آ کر اس کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ بچہ رکھ لیا جو کہ معذور تھا۔ اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ سے واقعتاً کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر مجھے یہ پکڑ کی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ میں 100 بیویوں سے جمع کروں گا اور 100 بچے پیدا ہوں گے اور 100 کے 100 کو شہسوار بناؤں گا، سپاہی بناؤں گا، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ اور اللہ رب العزت یہ اپنے بندے کا جو دعویٰ ہوتا ہے جو اپنے بل بوتے پہ کرتا ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اس کے بعد پھر ان کو احساس ہوا کہ یعنی کہ اللہ کے سامنے توبہ کیا کہ بھئی میں نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ اس طرح ہوا۔ اس بخاری شریف کی اس حدیث کے آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سلیمان علیہ السلام وہ دعویٰ کرتے وقت، یعنی کہ جب وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ میں 100 بیویوں کے ساتھ جمع کروں گا، 100 شہسوار، وہ 100 بچے پیدا ہوں گے، 100 کے 100 کو شہسوار بناؤں گا، اس وقت اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ لفظ ساتھ کہہ دیتے تو شاید کہ معاملہ کچھ اور ہوتا، یعنی کہ ان کی مراد پوری ہو جاتی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر سلیمان علیہ السلام یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ان کے آخر میں انشاءاللہ لفظ ساتھ کہہ دیتے تو شاید کہ ان کی مراد پوری ہو جاتی۔ اسی طرح یہ صرف سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آئے اور کہا کہ آپ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے میں کل آپ کو بتا دوں گا، صرف اتنا بتایا، لیکن آگے انشاءاللہ کہنا بھول کے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس طرح کرتے کرتے بالکل پتہ ہی نہیں چلا، مطلب چند دن، کیونکہ لوگ واہ کرنے لگے، بھئی یہ دیکھو فلاں ہوا، یہ بڑی باتیں کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعوذ باللہ، یہ اس طرح۔ تو پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، تھوڑا سا مدت گزر گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ جب کسی کام کے بارے میں کہیں کہ میں کل ایسا کروں گا تو ایسا صرف مت کہیے بلکہ ساتھ انشاءاللہ بھی کہیے، کہ یعنی تب جب مگر اللہ چاہے۔ تو اچھا، تو خلاصہ اس سب یہ حدیث کا یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنا یہ ہر مسلمان کا چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑے کام کے ساتھ یہ شیوا ہونا چاہیے، عادت ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرے مستقبل کے اعتبار سے تو اس کو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ جو نتیجے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ سلیمان علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر تھے، پھر ایک عظیم پیغمبر تھے، ایسی بادشاہت جو کسی کو نہیں ملی، ایسی بادشاہت ان کو ملی تھی، اور اس کے باوجود پھر بھی جب انہوں نے دعویٰ کیا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو ان کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی اصحاب کہف کے بارے میں تو اس کے بعد انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرما دی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس طرح اور بھی بہت سارے وہ مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر انشاءاللہ کا تذکرہ نہیں ہوا ہے تو اس وقت اس مراد میں تنقیص رہی ہے، یعنی کہ اس مقصد میں تنقیص رہی، وہ ادھورا رہ گیا ہے۔ اس بنا پر جب بھی کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ کام کے یعنی اپنے دعوے کے ساتھ ساتھ آخر میں پھر انشاءاللہ کا لفظ بھی استعمال کرے۔ اللہ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔